زکوٰۃ کہاں دینی چاہیے، کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے؟ تو وہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے انما الصدقات للفقراء، کہ بے شک صدقات، یہاں لفظ صدقہ آیا، زکوٰۃ نہیں آیا۔ تو ایک مسئلہ سمجھیں آپ حضرات آگے بڑھنے سے پہلے، صدقے کی 3 قسمیں۔ کتنی قسمیں؟ صدقے کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے فرض، ایک ہے واجب، اور ایک ہے نفل۔ کتنی ہو گئی؟ 3۔ ذہن میں رکھیں آپ، یہ بہت ضروری مسئلے مسائل کی باتیں ہیں، آپ کو زندگی بھر کام آئیں گے انشاءاللہ۔ صدقہ ابھی تک غالباً آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ آپ نے جو جیب میں ہاتھ ڈالا 10 20 25 50 اٹھا کے دے لیے کسی کو، یہ صدقہ۔ صرف وہی صدقہ نہیں، صدقے کی 3 کیٹیگری، 3 قسمیں ہیں، ایک فرض، ایک واجب اور ایک نفل۔ تو جو فرض ہے اسے زکوٰۃ کہتے ہیں، بولیے۔ جو صدقہ فرض ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ۔ جو صدقہ واجب ہے، جیسے صدقہ فطر وغیرہ، عید کے دن دیتے ہیں نا آپ حضرات، کسی نے منت مانی میرا یہ کام ہو جائے تو میں اللہ کی راہ میں 1000 500 2000 5000 یہ خرچ کروں گا، منت مانی، نیت کی، تو اب وہ دینا کیا ہو گیا؟ واجب۔ یہ ہوا واجب صدقہ۔ اور ایک ہوتا ہے نفل صدقہ، نفلی۔ وہ نفلی صدقہ کیا ہے؟ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، آپ نے چلتے پھرتے کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی غریب کی مدد کر دی۔ اور اچھا، جو فرض ہے اس کی لمٹ، جو فرض ہے اس کی لمٹ ہے، 100 پر 2.5 روپیے دینا ہے زکوٰۃ، 1000 پر 25 روپیے دینا ہے، اس کی ایک لمٹ 40واں حصہ۔ جو واجب ہے، واجب کی بھی ایک لمٹ، آپ نے نیت کی، منت مانی میں 500 روپے دوں گا، کام ہو گیا، آپ کا دینا ہے آپ کو واجب۔ لیکن جو نفلی صدقہ ہے اس کی کوئی لمٹ، آپ چاہے 1 روپیہ دیں، چاہے 1000 دیں، چاہے لاکھ دے دیں، چاہے سب کچھ دے دیں، جیسا کہ ہمارے اسلاف نے کیا، حضور غریب نواز نے کیا، سب کچھ دے دیا اللہ کی راہ میں، چلے آئے بھارت، سب دے دیا۔ یہ نفلی صدقہ ہوتا ہے۔ تو مسئلہ ذہن میں رہے گا آپ حضرات کے؟ ہاں۔ اب یہ جو زکوٰۃ ہے یہ کن کن لوگوں کو دینا چاہیے، یہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ میں آپ کو خلاصہ کر کے بتا رہا ہے کہ صدقہ جو ہے آپ کن لوگوں کو دیں۔ تو یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں ہے قرآن مجید سورہ توبہ کی آیت نمبر 60، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60، اور یہاں سے 14واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ 14ویں رکوع کی بالکل پہلی آیت انما الصدقات للفقراء، ٹھیک ہے؟ سب کچھ قرآن میں ہے، تبیانا لکل شیء، سب کچھ قرآن میں۔ للفقراء، فقراء کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ یہ فقراء فقیر کی جمع ہے، فقیر کہیں تو ایک، فقراء یعنی بہت سارے۔ اب شریعت میں فقیر کسے کہیں گے یہ بھی سمجھ لیں آپ۔ شریعت کی اصطلاح میں ہر اس شخص کو فقیر کہا جا سکتا ہے جس کے پاس نصاب سے کم مال ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ فقیر ہر اس شخص کو کہا جا سکتا ہے جس پر زکوٰۃ فرض نہ ہو، اس کو فقیر کہا جا سکتا ہے۔ اگر وہ پریشان ہے، پریشانی کی حالت میں ہے، محتاج ہے، تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اس کے بعد والمساکین، مسکین کی جمع ہے مساکین، مساکین کو جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ تو یہ مساکین کون ہے؟ مساکین جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ علماء بیان کرتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، مسکین وہ ہے جس کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہ ہو، فقیر وہ ہے جس کے پاس تھوڑا بہت ہو
لیکن مسکین جس کے پاس کچھ نہیں، فٹ پاتھ پر سوتا، کھانے کے لیے مل گیا کہیں سے تو کھا لیا، ایسے کو کیا کہتے ہیں؟ مسکین۔ والعاملین علیہا، اور جو لوگ زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں ان کو جو ہے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پہلے اسلامی نظام چلتا تھا تو بادشاہوں کی طرف سے سفیر مقرر کیے جاتے تھے، ان کا کام ہوتا تھا پورے ملک میں جا کر لوگوں سے زکوٰۃ جمع کرنا اور لا کر جو ہے اس کو پھر خزانے میں جمع کرنا۔ اب وہاں سے جو ہے وہ پیسہ پھر جہاں ضرورت ہوتی تھی، جہاں ضروری سمجھا جاتا تھا وہاں پر خرچ کیا جاتا تھا۔ آج کل وہ سسٹم جو ہے لگ بھگ کہیں ہو، اگر سعودیہ وغیرہ میں، عرب ممالک میں تو نہیں کہا جا سکتا، باقی دنیا کے دیگر حصوں میں وہ سسٹم بند ہو چکا ہے یا لگ بھگ ختم ہو چکا ہے۔ اب مدارس کے لیے لوگ زکوٰۃ لینے کے لیے آتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اچھا، زکوٰۃ جمع کرنے والے کو جو لوگ آتے ہیں سفیر، تو آپ کے ذہن میں بات آتی ہوگی کہ یہ لوگ جو زکوٰۃ جمع کرنے آتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے، یا ان کا اس میں کیا حصہ یا کیا پرسنٹیج ہوتا ہے۔ تو وہ مسئلہ بھی یہاں علماء نے بیان کیا ہے کہ زکوٰۃ جمع کرنے والے کو اس کی محنت کے مطابق زکوٰۃ میں سے کچھ حصہ، یعنی اجرت، جس کو اجرت کہیں گے، اپنا کام دھندا چھوڑ کر، بیوی بچے کو چھوڑ کر اگر کوئی نکلا ہے تو طے کر کے کہ آپ کو دو طریقے ہوتے ہیں اس کے، ایک تو یہ ہے کہ مہینے میں یہ تنخواہ آپ کو دی جائے گی، آپ کو کام کرنا ہے، آپ کتنا بھی لے کر آؤ۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو زکوٰۃ جمع کر رہے ہیں اس میں سے 20%، 30%، 40%، آدھے سے زیادہ زکوٰۃ جمع کرنے والے کو نہیں دیا جا سکتا۔ مسئلہ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ میں آگے آپ کو موقع دوں گا سوال کرنے کے لیے۔ کتنے ہو گئے جن لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے؟ وہ کتنے گروہ ہو گئے؟ فقیر، مسکین، عاملین جو زکوٰۃ جمع کرنے والے ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، کوئی نان مسلم اسلام میں آیا، اب اسلام میں آنے کے بعد اس کی پراپرٹی وہ قبضہ کر لی گھر والوں نے، رشتہ داروں نے، کچھ نہیں دیا اس کو، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ، تاکہ وہ اپنا گھر بار کاروبار وغیرہ جو ہے وہ نئے سرے سے کھڑا کر سکے، تو اس کی دل جوئی کے لیے یہ محسوس ہو اس کو کہ اسلام میں آنے کے بعد اس کے ساتھ میں بھید بھاؤ نہیں ہوا، بلکہ اس کو وہی فائدہ ملا جو مسلمانوں کو ملتا ہے۔ وفی الرقاب، گردنیں آزاد کرنے میں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ جیسے آج کل جانور خریدے جاتے ہیں نا، بھیڑ بکریاں وغیرہ، ایسے ہی مردوں، عورتوں، بچوں کو بھی خریدا جاتا تھا، زندگی بھر کی غلامی جو ہے وہ کرتے تھے، تو اس غلامی سے چھٹکارے کے لیے بھی جو ہے ان کو زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ آج کے زمانے میں اس کو آسان لفظوں میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی قید میں ہے، جھوٹے بے بنیاد الزامات لگا کر آتنکواد، دہشت گرد، UAPA یہ سب لگا کر ڈال دیا جیل میں، ادھر بیوی بچے کاروبار سب تہس نہس ختم ہو گیا، تو ایسے شخص کو جو بے گناہ ہے، کوئی جرم نہیں کیا ہے، اس کو قید سے چھڑانے کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وفی الرقاب والغارمین، یہ غارم کسے کہتے ہیں سمجھو؟ والغارمین، قرض داروں کو زکوٰۃ، اگر کوئی شخص جو ہے قرض دار ہے اور کاروبار بالکل لاس ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، کچھ نہیں بچا، قرضہ چڑھ گیا ہے اور اب جو ہے نوبت جو ہے وہ آتم ہتیا کی آ گئی، خودکشی کی، کہاں جائے؟ ایسی اگر سچویشن کسی کی آ گئی ہے تو وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے وہ بندہ۔ ہاں، اب وہ لوگ جنہوں نے قرضے لیے ہوئے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ چلو ہمارے لیے اب راستہ نکل گیا ہے۔ جو جائز ضرورتوں کے لیے، یہ میرے سامنے تفسیر رکھی ہوئی ہے، جائز ضرورتوں کے لیے جو قرض اٹھائے، جائز ضرورتوں کے لیے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ وقت، آپ کی بچیوں نے مطالبہ کیا، ابو جان ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں، خلیفہ وقت کی ہم بیٹیاں ہیں، لوگ کیا کہیں، لوگوں کے بچے خوشیاں منا رہے ہیں، غالباً آپ کی بیوی نے آپ سے کہا تھا کہ میں تو گزارا کر لوں گی، پرانے کپڑوں میں عید منا لوں گی، بچیوں کو تو کم از کم دلوا دیجئے۔
تو آپ نے جو خزانچی تھا نا خبر بھجوائی کہ بھائی خلیفہ وقت بادشاہ وقت تھے حضرت عمر ابن عبد العزیز، خبر بھجوائی کہ 1 مہینے کی وہ جو میری خلافت کرنے کی جو اجرت بنتی ہے نا وہ دے دو مجھ کو تاکہ میں اپنی بچیوں کو کپڑے وغیرہ دلوا سکوں۔ تو کیسے ایماندار لوگ تھے نا، خزانچی نے کہا کہ آپ لکھ کر دے دو کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، یا تو کوئی آپ کی گارنٹی لے لے کہ آپ کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو وہ جو لیا ہے آپ نے وہ جو ہے اپنی طرف سے لوٹا دے۔ یہ سسٹم تھا نظام، یہ سسٹم تھا اسلام کا، یہ نظام تھا اسلام کا۔ زکوٰۃ جو فرض کی گئی مقصد یہی تھا کہ امیری اور غریبی کا بھید بھاؤ ختم ہو جائے، کوئی غریب نہ بچے اسلام میں، کسی کو ہاتھ پھیلانے کی، دامن پھیلانے کی، کٹورا لے کر گلی گلی گھومنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ساؤنڈ سسٹم لگا کر سائیکل میں لگا لیا ساؤنڈ سسٹم، گھوم رہے ہیں گلی گلی۔ میں طنز نہیں کر رہا ہوں، اللہ معاف فرمائے، میں بھی آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں طنز نہیں کر رہا ہوں، لیکن بتائیے یہ طریقہ اچھا لگتا ہے آپ کو؟ یہ شوبہ دیتا ہے؟ گاڑی پر سائیکل میں لگا لیا ٹیپ ریکارڈنگ کر لی اور ایک اپاہج بچے کو یا کسی کو بٹھا لیا اور گھوم رہے لے لے کے، تو پورے خاندان میں کوئی ایسا نہیں جو ایک اپاہج کو پال سکے۔ غیروں کے محلے میں گھستے ہیں، دنیا ہنستی ہے ہم پر، لگا لیا ساؤنڈ سسٹم اور گھوم رہے ہیں گلی گلی۔ کیا طریقہ ہے یہ؟ خدا کے لیے یہ سب بند ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ اسلام میں اسی لیے فرض کی گئی کہ یہ نوبت نہ آئے مسلمانوں۔ آپ نے سکھوں کو دیکھا، سکھوں کو، جینیوں کو دیکھا، بہروں کو دیکھا اور دیگر قوموں کو دیکھا آپ نے یہ سب کرتے ہوئے؟ ان کے یہاں ایک سسٹم، ایک نظام چلتا ہے۔ کون جو ہے ہمارے سماج میں کمزور ہے اس کو کھڑا کر دیا، یہ لو اور اپنے کاروبار سے لگو۔ زکوٰۃ بھی یہی فلسفہ ہے زکوٰۃ کا بھی کہ دے دو کسی کو، اب یہ لے پکڑ اور شروع کر اپنا کام دھندا، محنت مزدوری وغیرہ۔ مانگنے والے کو روکا تھا اللہ کے رسول نے، رک، کیا یہ پکڑ 1 درہم یا 1 دینار، بازار جا کراڑی خریدنے کے بعد جنگل جا، لکڑیاں کاٹ کے بیچ بازار میں، خود کا خرچہ بھی نکال اور بچ جائے تو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر۔ لیکن اب کیا کیا جائے، زیادہ بولوں گا تو میرے اوپر ہی فتویٰ لگ جائے گا۔ درود پاک پڑھے محبت کے ساتھ، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قرض دار جس نے جائز ضرورت کے لیے قرض اٹھایا ہو، گناہوں کے ارتکاب کے قرض دار مراد نہیں ہے، 2 نمبری دھندا کرتے ہو، شراب کا، بیاج کا، سود کا لین دین، جوئے کا لین دین وغیرہ، کہیں سٹے میں پیسے ہرا دیے پھر قرض لیے، تو ایسے قرض دار کو زکوٰۃ نہیں۔ میں صرف مسائل بیان کر رہا ہوں، کسی پر طنز کرنا میرا مقصد، دین کی باتیں آپ تک پہنچانا میرا مقصد ہے۔ اللہ کے گھر میں ماہ رمضان میں ہم بیٹھے ہیں، رحمت کا عشرہ ہے، قرآن کریم سے باتیں ہو رہی ہے، ہم سب کی نیت یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے آپ کی دعاؤں سے مجھ کو، پھر آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا مقصد کسی کو ٹارگیٹ کرنا بالکل نہیں۔ کتنے لوگ ہو گئے گنتے جائیں؟ سب سے پہلے فقیر، وقت ہو چلا ہے جلدی جلدی بولتے جائیں۔ دوسرے مسکین، کتنے ہو گئے؟ پھر وہ جو مقرر کیے جاتے ہیں، عاملین کہا جاتا ہے ان کو، کتنے ہو گئے؟ پھر وہ جو قیدی وغیرہ ہوں، کتنے ہو گئے؟ 4۔ پھر نہیں، وہ جو نان مسلم نئے اسلام میں آئے، اور پھر وفر رقاب یعنی قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے، والغارمین قرض داروں کو۔ اچھا، ایک مسئلہ قرض کے حوالے سے سن لیجیے آپ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی شب میں جنت کی سیر پر تھا تو میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ صدقہ دینے پر جو ثواب ہے، قرض دینے پر اس سے 18% زیادہ اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ قرض دینے پر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ صدقہ
جو ضرورت مند ہے وہ بھی لے لیتا ہے، جو ضرورت مند نہیں ہے وہ بھی لے لیتا ہے. جھوٹ بول کر لوگ کام چلا رہے ہیں. فرضی جو ہے ڈپلیکیٹ بک وغیرہ چھاپ لیے. ہم کشمیر سے ہیں، ہمارے گھر بار یہ ہو گئے وہ ہو گئے. آپ دیکھنے گئے کیا؟ سب نہیں کرتے ہیں ایسا، لیکن کر بھی رہے ہیں لوگ، دھندے چل رہے ہیں. حاجیوں کے لوگ پیسے لے کر فرار ہو جاتے ہیں، عمرہ کرنے والوں کے جو ہے وہ لے کر فرار، عطا پتہ ہی. یہ سب چل رہا ہے دنیا میں، اس لیے میں بات کر رہا ہوں. تو پوری تحقیق کر کے پھر جو ہے زکوٰۃ دیں، تاکہ صحیح جگہ پر آپ کا پیسہ لگے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پوری تحقیق کریں. سٹانہ کی اگر بات کریں تو ہمارے یہاں دارالعلوم چلتا ہے. اپنا گھر چھوڑ کر دوسرے کے گھر کو دیں آپ، بے شک میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں، لیکن پہلے اپنا پھر پرایا. یہاں ہماری نگاہوں کے سامنے ہے سب کچھ، حساب کتاب کلیئر ہے، ہم کو دکھ رہا ہے. تو پہلے جہاں اپنوں کو، اور زکوٰۃ میں کہا بھی یہی گیا ہے کہ پہلے خیش پھر درویش. بھائی محتاج ہے پہلے اس کو زکوٰۃ، بہن محتاج ہے پہلے اس کو زکوٰۃ، بھتیجے بھانجے محتاج ہے پہلے ان کو زکوٰۃ. باپ کو نہیں دے سکتے، اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، جیسے دادا پر دادا وغیرہ ان کو نہیں دے سکتے. اپنی اولاد کو، بیٹے پوتے وغیرہ ان کو نہیں دے سکتے. جو خود کے لیے خرچ کرتے ہیں وہی اپنے ماں باپ پر، وہی بیوی بچوں پر، وہی پوتوں پر خرچ کریں گے. لیکن بھائیوں کو دے سکتے ہیں، بہنوں کو دے سکتے ہیں، ان کی اولادوں کو دے سکتے ہیں. پھر بعد میں چاچا پھوپھی خالہ وغیرہ ان سب کو دے سکتے ہیں. پہلے خیش پھر درویش. تو وہ جو فراڈی قسم کے لوگ گھوم رہے ہیں، ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے زکوٰۃ صحیح جگہ پر نہیں پہنچ پاتی. جو مستحق ہیں وہ بول نہیں پاتے شرم کی وجہ سے، اور جن کے دھندے ہیں وہ ایکسپرٹ ہے، بالکل بولنے میں ماہر ہے بالکل، اور لوگ ان کے جملوں میں پھنس کر اپنی زکوٰۃ برباد کرتے ہیں. اللہ کریم ہمیں صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو جائز کاموں کے، اچھا مسئلہ یہ تھا کہ حضور سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قرض دینے پر زیادہ ثواب کیوں؟ فرمایا کہ قرض دینے پر زیادہ ثواب اس لیے کہ وہ جو صدقہ ہے نا، وہ جو ضرورت مند ہے وہ بھی لے لیتا ہے، جس کو ضرورت نہیں ہے وہ بھی لے لیتا ہے، لیکن قرض صرف وہ مانگے گا جس کو ضرورت ہے. اس لیے اللہ نے اس پر زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے. ہاں لیکن لینے کی نیت ہے تو دینے کی بھی نیت ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ لے لیا اور پھر باپ کا مال سمجھ کر اس کو ہڑپ. یہاں نہیں دو گے نا تو قبر میں دینا پڑے گا، قبر میں نہیں دیا تو میدان حشر میں دینا پڑے گا. بچو گے نہیں، بچے گا نہیں کوئی. قیامت کے دن 1 روپیہ بھی اگر کسی کا ڈبویا ہے، حساب ہوگا. اللہ بندوں کو اپنے حق معاف کر دے گا. وہ کریم ہے، اگر کرنا چاہے اور پکڑنا چاہے تو پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے عبادت گزاروں کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. لیکن جب بخشنے پر آئے گا نا تو بڑے بڑے قاتلوں کو، جنہوں نے 100 مرڈر کیے ہوں گے، ایسے بڑے بڑے مہاپاپیوں کو چھوٹی چھوٹی بات پر بخش دے گا. تو اپنے حقوق وہ معاف فرمائے، وہ اس کی مرضی. بندوں کے حق معاف نہیں کرے گا. مجھ پر کسی کا قرض ہے، کہا جائے گا دو پہلے وہاں دینے کے لیے کیا رہے گا؟ تو نیکیاں دے دی جائے گی اٹھا کر. نیکیاں دے کر بھی اگر حق پورا نہیں ہوا تو گناہ اٹھا کر سر پر ڈال دیے جائیں گے، بچے گا کوئی نہیں. یہاں تک کہ کسی نے پڑوسی کی دیوار میں سے اگر اجازت کے بغیر لکڑی بھی اگر توڑ لی نا دانت میں کھلال کرنے کے لیے، اس کی بھی پوچھ تاچھ ہوگی. وہ کھیتوں میں گھس کر توڑ لیے انگور، اکھاڑ لائے پیاز، کیا سمجھ کر اکھاڑ لائے؟ یہاں کھا پی لو گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، جواب دینا پڑے گا اس کا. لہذا قرض اگر لینے کی نیت ہے تو دینے کی بھی نیت رکھیں. جو دینے کی سوچ رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے ذریعے بنا دیتا ہے. جن کی نیت دینے کی ہے ہی نہیں وہ ڈوبتے جاتے ہیں، دلدل میں پھنستے جاتے ہیں. اور جن کی نیت ہو کہ مجھ کو دینا ہے، اللہ اسباب بناتا ہے، ان کے لیے ذریعے بناتا ہے. ایسے ذریعے بنا دیتا ہے کہ وہ اپنا قرض جو ہے وہ ادا کر دیتے ہیں. اور جو غلط کاموں کے لیے قرض اٹھائے اس کو قرض مت دو. وفی سبیل اللہ، اور جو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے لیے آئے. اللہ کی راہ کے کئی سارے جو ہیں وہ الگ الگ اللہ کی بارگاہ میں دینے کے راستے ہیں.
مختصراً یہ کہ مدارس وغیرہ میں جہاں پر ایک کمیٹی بن کر فنڈ جمع کیا جاتا ہے اور اس کو جو ہے معاشرے کے فلاح کے لیے خرچ کیا جاتا ہو، ان لوگوں کو بھی جو ہے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر شخص، مسافر پردیس میں ہے، بھلے ہی وہ مالدار ہے لیکن اب جو ہے اس کو گھر پہنچنا ہے، اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن آج کل آسان ہو گیا، بہت ساری جو ہے نا چیزیں آسان ہو گئی ہے، تکنیک نے بہت کچھ ہمارے لیے آسان کر دیا، ڈیجیٹل زمانہ ہے، آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہو، ایک منٹ بھی نہیں لگتا ہے وہ ٹرانسفر ہونے میں، پیسہ جو ہے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، یہ بھی آسان ہو گیا ہے آج کل۔ فریضۃ من اللہ وابن السبیل واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ تو چلتے چلتے سمجھ جائیں کہ کتنے لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ سب سے پہلا طبقہ فقیر، پھر مسکین، اور پھر جو زکوٰۃ کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، گنتے جائیں کتنے ہو گئے، پھر نان مسلم نئے اسلام میں آئے کتنے ہو گئے، پھر قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے کتنے ہو گئے، والغاربین قرض داروں کو کتنے ہو گئے، وفی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں کتنے ہو گئے، وابن السبیل مسافر۔ تو یہ 8 جو ہے وہ مصارف جہاں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں وہ قرآن نے بیان کیے۔ کچھ مسائل ہیں، بے نمازی کو زکوٰۃ دینا چاہیے یا نہیں۔ پہلے تلقین کریں کہ نماز کی پابندی کرے گا وہ ہاں کہہ دے تو زکوٰۃ دو، سمجھ گئے۔ فقیر کو اتنا مطلب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا کسی ایک کو ہی پوری زکوٰۃ دے دیں؟ ہاں کسی ایک کو بھی پوری زکوٰۃ دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو اور وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے۔ کسی کے پاس اتنی زکوٰۃ ہو گئی کہ اب وہ خود جو ہے مالک بن گیا، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا خرید سکتا ہے، پھر بھی اگر زکوٰۃ مانگتا ہے تو وہ حرام ہے اس کے لیے۔ اتنا مل گیا ہے نا، اب تو خود مالک نصاب ہو گیا ہے، اپنے قدموں پر کھڑا ہو، اور جو پھر بھی مانگتا پھر تو پھر حرام ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ صدقہ خیرات جو ہے اور زکوٰۃ ایک مسئلہ ہے، عالم فقیر محتاج کو بھی دے سکتے ہیں، اپنے اماموں کو بھی۔ یہ میں اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں، مسئلے کی بات بتا رہا ہوں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اور جو اجرت ملتی ہے کام کرنے پر اللہ اس میں گزارا فرما دیتا ہے، اور بہت سارے آپ جیسے مخیر حضرات ہیں، وہ بولنے کی بات نہیں لیکن خاموشی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے بند مٹھی مدد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کریم کبھی دعا ہے کہ نوبت ہی نہ آئے، دعا نہ ہمارے لیے نہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے۔ جو مؤذن وغیرہ ہیں، مسجد کی خدمت کرتے ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ نفلی زکوٰۃ کی 3 کیٹیگری ہے نا، ایک تو فرض ہے، فرض اس کو دیں گے جو حقدار ہے، دوسرا واجب ہے جیسے صدقہ فطر وغیرہ، لیکن نفلی جو صدقہ ہے، نفلی صدقہ آپ امام کو بھی دے سکتے ہیں، مؤذن کو بھی دے سکتے ہیں۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو یہ تھا زکوٰۃ کے حوالے سے آج کا درس۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری زکوٰۃ کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل اس پر اور تفصیل کے ساتھ جمعہ کے خطاب میں بات ہوگی۔ بے حساب اجر و ثواب اللہ نے رکھا ہے، 1 روپیہ خرچ کرنے پر، جیسے قرآن نے بتایا نا کہ 700 گنا تک اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، اور وہ بھی آخری نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر اللہ کی مرضی جسے بے حساب عطا کر دے، واللہ واسع علیم۔ تو زکوٰۃ ضرور ادا کریں اگر آپ مالک نصاب ہیں، نہیں ادا کرنے پر بڑی سخت پکڑ کا بھی اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے مال سے اسلام کو فائدہ پہنچ جائے، ہمارے مال سے اسلام کو فائدہ پہنچ جائے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ قرآن کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مالا مال عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی المرسلین۔